السراء والضراء اعدت للمتقین کے یہ افراد ہیں، یعنی کن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ خوشحالی میں تو سمجھ میں آتا ہے، تنگ دستی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ 30,000 25,000 میں کیا خرچ کریں، تو 300 500 1000 روپے تو آدمی کر سکتا ہے خرچ۔ اور حدیث میں مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں نقل کیا ہے کہ مسلمان کے اندر دو اخلاق نہیں ہو سکتے، دو برائیاں، ایک بخل اور ایک بد اخلاقی۔ مسلمان میں یہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو بخیل جو ہوتا ہے وہ اللہ کا پیارا نہیں ہوتا۔ اور ایک روایت تنبیہ الغافلین میں لکھی ہے کہ سخی فاسق بہتر ہے کنجوس متقی سے، بخیل متقی سے، سخی فاسق یعنی اور گناہ اس سے ہوتے ہیں لیکن وہ خرچ خوب کرتا ہے۔ ایسے لوگ بہت سے ہیں جو کہ دینی مدارس اور غریبوں کی خدمت کرتے ہیں اور خود بہت سے اعمال میں کمزور ہیں۔ اگرچہ یہ کہا نہیں جائے گا کہ ان کی کمزوری صحیح ہے، ان کی کمزوری کو بھی قابو پانا چاہیے۔ ایسے لوگ ہمارے یہاں معاشرے میں بہت سے ملتے ہیں کہ جو فلاحی کاموں میں بہت پیش ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، خون دینے کے لیے کسی کو چلے جائیں گے لیکن داڑھی بڑھانے میں ان کو پریشانی ہوتی۔ تو جہاں اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے وہاں اللہ کی فرما برداری بھی لازمی ہے، اور جہاں اللہ کی فرما برداری ہے وہاں پڑوسیوں کا خیال، مسلمانوں کا خیال بھی ضروری ہے۔ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، کہیں ایک غالب ہے کہیں دوسرا۔ کوئی اتنا متقی ہے اس کو پتہ ہی نہیں پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر پڑوس میں فاقے ہو رہے ہیں تو اس کا یہ جو بوٹیاں کھا رہا ہے اس کو چاہیے کم از کم شوربہ بڑھا کے اس کو دے دے، کم از کم کچھ تو آخر خبر گیری کرے۔ تو دونوں طرف افراط و تفریط ہے۔ آپ نے فرمایا صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو نازل کرتے ہیں اور دونوں دعا کرتے ہیں، دونوں ایک دعا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود نازل کرتے ہیں اور ان سے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ، اللہم آتی منفقا خلفا، آپ اس کو دیجئے جو اور آپ کے راستے میں دیتا ہے، آپ اس کو مزید دیجئے جو آپ کے راستے میں دیتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے یا اللہ، جو آپ کے راستے سے روک لے، بھلائی کے راستے سے، آپ بھی اس سے روک لیجئے۔ یہ دعا کیوں کروائی جاتی ہے؟ تاکہ اس دعا کو قبول کیا جائے۔ لہذا جو اپنے رزق کی فراخی چاہتا ہے فرشتوں کی دعا لے، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح روایت۔ لہذا بہت سے ہم لوگ اس میں پابندی نہیں کرتے، کرتے ہیں کبھی کبھار کر دیا، سال 6 مہینے میں 200 400 1000 روپے۔ یہ ایسے حالات میں جبکہ مسلمانوں کو ضرورت ہو، ایک خاص اس کے لیے ایک فنڈ مقرر کرنا چاہیے۔ اپنی حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو رکھا ہوا تھا، مفتی تقی صاحب لکھتے، اس کا نام کار خیر تھا۔ کار خیر میں اپنی آمدنی کا حصہ نکال دیا، 10% 20%، مفتی صاحب 20% بھی نکالتے تھے اور کبھی 10% نکالتے تھے۔ جو ہدیے وغیرہ کی آ رہی ہے، کیونکہ اولیاء اللہ کو اور علماء کو بعض ہدایے بھی ملتے ہیں، اس میں سے 20% اللہ کے راستے میں دیتے تھے، اور جو اپنی کمائی سے ہوتا تھا مدرسے وغیرہ کی تنخواہ سے، اس میں سے 10%، اس میں سے بھی 10% کا مطلب سمجھتے ہیں؟ لاکھ میں 10,000 روپے، لاکھ میں 10,000 روپے، 50,000 میں 5,000 روپے۔ آج اکثر ان علاقوں کی آمدنی بھی 50,000 سے کم شاید ہی کسی کی ہو، اور اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے اور اچھی آمدنی عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حاضل قیاس، کسی کے 25 ہے وہ اس سے بھی آدھا کر لے، تو اگر 50,000 میں 5,000 ہے تو 25,000 میں 2,500 ہے، 10%۔ اور اگر 10 کی جگہ 5% کر لیں تو 2,500 کا بھی آدھا ہو جائے گا، کیا 1,250۔ 1,250 بھی بہت زیادہ لگتا ہے 25,000 والوں کو، بہت زیادہ لگتا ہے۔ چلو 500 روپے کر دو کم از کم، لیکن ہوتا یہ ہے کہ خرچ نہیں کرتے، پھر رونا روتے رہتے، پورا نہیں ہوتا۔ وہ یہی بات ہے کہ یہی بد دعا لگ رہی ہے کہ جو روک لے یا اللہ آپ اس سے بھی روک لیجئے۔ اب کہاں دینا ہے یہ ہم خود دیکھ لیں۔ اب یہ مولوی نہیں کہہ رہا ہے کہ مسجد میں ہی دینا ضروری ہے اور مدرسے میں ہی دینا ضروری ہے، غریب بھائی بہن کو دے دے، کوئی بھی سادہ پوش محلے میں غریب ہے اس کو دے دے، اس کے بچے کو دے دے، یہ کہہ کے کہ لو بیٹا، اور نیت کرے کہ میں بڑوں کو اس کا مالک بنا رہا ہوں۔ بچے کو مالک بنائے گا تو بچے سے پھر بڑے نہیں لے سکتے،
500 روپے جیسے دینے ہیں تو آدمی بڑے کو دیتا ہوا شرمائے، بھائی لو بیٹا اس سے کوئی چیز خرید لینا تم. اب ابا ظاہر ہو تو آدمی کو چاہیے کہ جب مالک بنائے گا بڑے کو تو وہ اپنے چاہے اس سے دال روٹی لے آئے. پچھلے دنوں ایک خاتون کا معاملہ ہے کہ اس کے شوہر کی جو ہے ڈائلیسس ہو رہی ہے، اسی محلے میں ہو رہتی ہے، ڈائلیسس ہوتی ہے. 500 روپے گھر میں پڑے تھے، 500 روپے گھر میں تھے، ڈائلیسس کرنے جاتے تو کھانا نہیں پکتا، اور کھانا پکتا تو ڈائلیسس نہیں ہوا، اور نہیں ہوا ظاہر سی بات ہے کھانے کو ترجیح دی بچوں کی وجہ سے، لہذا وہ اور بیمار ہو گئے. تو ایسے حالات کو خبر رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس میں مسلمانوں کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم یہ دیکھتے ہوئے ہمارا گزارا اچھا ہونا چاہیے. یہ اسی کے بالکل خلاف تھا صحابہ کرام میں. ایک کھجور گھر میں پڑی تھی، اما عائشہ نے وہ بھی دے دیا. 2 بیٹیاں اس عورت کے ساتھ تھیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ جب میں نے اس کو کھجور کی ایک کھجور دیا، اتنا زیادہ اس کو فاقہ تھا کہ ایک کھجور کو اس نے 2 ٹکڑے کیے اور اپنے دونوں بچیوں کو اس نے دیا، اس نے خود نہیں کھایا. اس عورت کیسے حالات صحابہ پہ گزرے ہیں اس دور میں. تو آج ایسا نہیں ہے، ہر آدمی چاہے تو ایک بڑے عالم نے اس کو بیان کیا کہ اگر صرف فیصل آباد کے تاجر، فیصل آباد میں بیان تھا، کراچی میں کتنا فیصل آباد اور کراچی میں کوئی مناسبت ہے رقبے کے اعتبار سے؟ کتنی انڈسٹریز لگی ہیں. فیصل آباد کے تاجر اگر شرعی اصولوں پر زکوٰۃ دینے لگے تو پاکستان کی غربت ختم ہو جائے. چھوٹے عالم نہیں ہیں، بڑے خود زمیندار ہیں وہ، لہذا ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہے کہ کتنا لوگوں نے رکھا ہوا ہے. بہت سے لوگ زکوٰۃ تک بجائے، اس کو بخیل اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ بھی بچائے، یہ کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا. ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ بخیل اللہ والا نہیں ہو سکتا، اور اللہ والا بخیل نہیں ہو سکتا. جیسے اللہ والا انتقام نہیں لیتا اور انتقام لینے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا، معاف کر دیتا ہے، اسی طرح بخل کرنے والا ولی اللہ نہیں ہو سکتا. تو آدمی دیکھے کہ ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے اور سور کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا، اسی میں آدمی پریشان رہے گا. آدمی یہاں سے آپ دیکھیں کوئی شارجہ جاتا ہے، کوئی کینیڈا جاتا ہے، کہاں لوگ جاتے ہیں رزق کمانے کے لیے، وہاں سے سب سے زیادہ ترجیح کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے اپنے ملک میں پیسہ بھیجنا ہے، سارا خرچ بھی نہیں، بینک میں جمع ہو تاکہ آ کے گھر بنائیں یا کاروبار کریں، 2-4 سال 5 سال 10 سال جتنا بھی رہے، آ کے اتنا جمع کر لیں کہ پاکستان میں اپنے دیار میں سیٹ ہو سکیں. ہندوستان کا ہے تو ہندوستان بھیجتا ہے، اپنے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے. کیوں رکھتا ہے؟ کہ بعد میں کام آئے گا. تو یہ جو ہم بھیج رہے ہیں یہ بھی ہمارے کام آئے گا. بالکل اسی طرح، اسی لیے صحابہ کرام زیادہ بھیج دیتے تھے اور رکھتے کم تھے. ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ بالکل ہی معاملہ الٹا ہے. خاص کر اس بات کو آگے پہنچائیے جن بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، مال ہے لیکن زکوٰۃ بھی صحیح سے نہیں دیتے اور خیرات کا تو سوچتے بھی نہیں. خیرات وہی ہے جو کوئی نشئی کوئی آ کے سر ہو گیا اور اس نے دے دو بابا، ارے بھائی جان چھڑاؤ، 10 روپے کا نوٹ اس کو دے دیا اور کہتے ہیں جان چھڑاؤ. جان چھڑانے کے لیے دینے سے اجر و ثواب نہیں ملے گا، یہ سمجھ لیں. دینا ہے تو اللہ کے لیے دیں، جان چھڑانے کے لیے دینے سے نہیں ملے گا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو اس بارے میں کشادہ فرما دے. الحمدللہ رب العالمین.